بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی لکھی ہوئی غزل دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ شاعر کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ شاعر جو ہیں ان کا جو وقت ہے، جس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا، وہ تھا جی کہ 1797 سے لے کر 1869 تک، یعنی کہ 1797 سے لے کر 1869 تک۔ تو یہ ان کا ٹائم ہے، ان کا دور ہے، ان کا زمانہ ہے۔ شاعر کے حالات زندگی ہم پڑھیں گے یار، کیونکہ یہ ٹیکسٹ بک پہ بھی موجود ہیں شاعر کے حالات زندگی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیفرینٹ طریقے سے آپ کو شاعر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ دی جائیں۔ تو شاعر کے حالات زندگی کے بارے میں ہم آج پڑھتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ہے آج کا ہمارا شاعر، اور غالب تخلص ہے ان کا، اور نوشہ عرف تھا۔ عرف کس کو کہتے ہیں؟ وہ نام جو کہ مشہور ہو جاتا ہے کسی نہ کسی خوبی یا بچپن میں جو نام مشہور ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ خطابات تھے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، دادا شاہ عالم کے عہد میں ترکستان سے ہندوستان آئے اور انہی کے دامن دولت سے وابستہ ہو گئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا جو سپاہی پیشہ تھے۔ وہ ریاست اودھ، ریاست حیدرآباد اور ریاست الور سے وابستہ تھے۔ مرزا غالب 5 برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے ذمہ ہوئی، جو انگریزی سرکار کے صوبیدار تھے اور 1700 روپے ماہوار تنخواہ پاتے تھے۔ 1.5 لاکھ روپے کی جاگیر بھی تاحیات عطا ہوئی تھی۔ 9 برس کی عمر میں شفیق چچا بھی داغ مفارقت دے گئے، مطلب کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ تو غالب جو تھے وہ 5 برس میں یتیم ہوئے۔ یہ ان کا کویسچن کیونکہ یہ آتے ہیں شاعر کے بارے میں پیپر میں، جو آپ کا بورڈ کا پیٹرن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو پیپر ہوگا آپ کا اس میں آپ سے یہ کویسچن آ سکتے ہیں کہ آگرہ کہ مرزا غالب جو تھے وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، ان کا نام کیا ہے، ان کا عرف کیا ہے، وہ کہاں کہاں وہ انہوں نے جو ہے خدمات دیں، کب وہ یتیم ہو گئے تھے، ان کی ذمہ داری کس نے لی تھی، اور یہ سارے کویسچن اسی میں سے۔ شاعر کے حالات زندگی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کلاس 9 میں کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو شاعر ہے اس کے بارے میں اگر انفارمیشن ہمیں مانگی جاتی ہیں تو ہم نے وہ دینی ہے، تو ہم سے سوالات کیے جائیں گے تو ہم نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو شاعر کو پڑھتے ہیں پہلے، پھر اس کی غزل جو ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں، یا اس کی جو نظم ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ شاعر کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر کویسچن کوئی آتے ہیں تو ہم ان کا جواب دے سکیں، اس لیے آپ نے ان کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ اور اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں سے بھی کویسچن آئے شاعر کے بارے میں تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ تنخواہ بند اور جاگیر ضبط ہو گئی۔ اس کے بعد مرزا ننیال میں آ گئے۔ یہاں ان کے نانا خواجہ غلام حسین نے انہیں ہر طرح کی آسائش مہم پہنچائی۔ یہ زمانہ غالب کی بے فکری اور فراغت کا زمانہ تھا۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم آگرہ کے مشہور عالم مولوی محمد معظم سے حاصل کی۔ نذیر اکبر آبادی سے بھی استفادہ کیا۔ 1811 میں ملا عبدالصمد نامی ایک ایرانی نو مسلم سیر و سیاحت کی غرض سے وارد آگرہ ہوا، مطلب وہاں پر آیا۔ انہوں نے 2 سال تک اس سے تعلیم حاصل کی اور فارسی زبان سیکھی۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش خاں معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد دلی چلے گئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ شاعری کا ذوق یعنی کہ شوق بچپن سے تھا، مگر اس ذوق کی تکمیل یعنی کہ مکمل کرنے کے لیے دلی میں ہوئی۔ غالب مزاج تو شاہانہ رکھتے تھے، شاہوں جیسا مزاج رکھتے تھے، لیکن مالی طور پر ہمیشہ تنگ دست رہے۔ اگرچہ اس تنگ دستی میں ان کی شاہ خرچی کو بھی بڑا دخل ہے۔ چچا کی پینشن میں سے انہیں بھی حصہ ملا کرتا تھا، جو بعض وجوہات کی بنا پر بند ہو گیا۔ اس کی بحالی کے لیے مرزا نے بہت جتن کیے۔
کلکتہ میں مقدمہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی، واپسی پر لکھنؤ اور بنارس کی سیر کی، نواب نصیر الدین حیدر والی ریاست اودھ کا قصیدہ لکھا۔ قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف میں کچھ لکھنا۔ 500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر ہوا مگر 2 سال بعد ریاست کے خاتمہ کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مغلیہ دربار سے وابستگی، حتیٰ کہ ذوق کی وفات کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہو جانے پر بھی نہیں، آسودگی حاصل نہ ہوئی، آسودگی خوشی۔ نواب رامپور یوسف علی خان کی طرف سے 100 روپے ماہوار وظیفہ ملتا تھا۔ کچھ دوست احباب اور شاگرد خبر گیری کرتے تھے، لیکن ساری عمر بالعموم غریبانہ حال سے بسر کرنا پڑی۔ وہ گردش ایام سے گھبرائے ضرور مگر ہتھیار نہیں ڈالے۔ گردش ایام ہوتے ہیں حالات کا ہیر پھیر، کبھی امیری، کبھی غریبی، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ ان کی فطری خوش طبعی ان کے آڑے آئی اور بڑے سے بڑے صدمے کو ہنسی خوشی برداشت کیا۔ فطرتی طور پر وہ خوش طبع تھے۔ ان کی تصانیف کون سی ہیں، انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ ان کی پہلی کتاب ہے دیوان اردو، دوسری کلیات نظم فارسی۔ پوچھا جا سکتا ہے دیوان اردو کس نے لکھی ہے؟ اس کے علاوہ لکھا جا سکتا ہے، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کتاب لکھی۔ نیچے 4 کتابیں لکھی ہوں گی آپشنز میں، اور وہ جو صحیح ہوگی اس کو آپ نے ٹچ کر دینا ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کلیات نثر فارسی، عود ہندی، اردو معلی، قاطع برہان۔ اردو معلی اردو خطوط پر مشتمل ان کی ایک کتاب ہے۔ قاطع برہان ان کی کتاب ہے۔ مہر نیم روز تاریخ مغلیہ ان کی ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ دستمبو ان کی ایک کتاب ہے۔ جنگ آزادی 1857 کے حالات پر لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو اس کی ایک پکچر بھی بھیج دیتا ہوں، تو آپ اچھے طریقے سے آج مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہمارے شاعر ہیں، ان کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔